اب وضو، ایک تو وضو جو ہم کرتے ہیں وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن اصل وضو کیا ہے؟ وہ جو سنت کے مطابق ہو. جس طرح میرے آقا نے وضو کیا، تو سنت کے مطابق وضو کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، مسجد کا جو پانی ہوتا ہے یہ وقف کا ہوتا ہے. وقف کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی آپ نے بھی دیے، اس نے بھی دیے، نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا، کون کون دے رہا ہے. ہم اگر اس پانی کو ضائع کرتے ہیں تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. کس کس کو جواب دیں گے ہم؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہ جانے کس کس نے پیسے دیے. ہم جب حد سے زیادہ، اور صرف پانی کی بات نہیں، مسجد کی کوئی بھی چیز ہے، اس میں کسی ایک آدمی کا حصہ نہیں ہے کہ آپ میدان معاشر میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف کر دیں. یہاں تو ہزاروں لوگ دیتے ہیں. مسجد کی ہر چیز کا خیال کرنا ضروری ہے، اور وضو کرتے ہوئے تو ویسے ہی ضروری ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے. آپ نے فرمایا سعد، یہ جو وضو کر رہے ہو اس میں اسراف نہ کرو، پانی حد سے زیادہ استعمال نہ کرو. حضرت سعد رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے پانی کی، اگرچہ تم نہر کے کنارے کیوں نہ بیٹھے ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پہلی دفعہ ٹونٹی کو کھولنا ہے، اور بعض حضرات تو پھولی کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد بس جاری ہے سلسلہ، وہ پانی نیچے گرتا جا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک دفعہ کلی کے لیے پانی لیا، آپ ابھی کلی کر رہے ہیں، پانی تو چل رہا ہے، آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، ابھی آپ نے ایک دفعہ لے کے ڈالا اور پانی چل رہا ہے، پھر دوسری دفعہ لیں گے پانی پھر ضائع ہو رہا ہے. اس لیے ایک ہاتھ آپ کا ٹونٹی پہ ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ سے آپ استعمال کریں. اب منہ دھونا ہے تو یہ انگوٹھے سے ٹونٹی کیا ہو جاتی ہے، ہلکی سی آپ نے کھولی ہوئی ہے، بند ہو جاتی ہے. کیسے کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ مسجد کا پانی ہے یہ. تو پہلے نمبر پر اس چیز میں احتیاط کرنا ہے کہ مسجد کا پانی ضائع نہ ہو.